بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور سب بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اللہ تندرستی دے۔ الحمدللہ آج جمعۃ المبارک ہے تے ماشاءاللہ نہا کے کپڑے پا کے خط شت کروا کے تے اسی ہن ماشاءاللہ مسجد ال جا رہے ہیں تے انشاءاللہ جا کے جمعے دا بیان سننے ہیں، پھر انشاءاللہ تانوں سناواں گے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن مآب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رحمن وارثني رب أني مغلوب فانتصر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوات نہایت مقبول کرام حاضرین اور سامعین، جمعۃ المبارک اللہ تعالیٰ نے عطا کیتا وقت اور صحت کی قدر ہے جڑی وہ ہوئی ہوتی ہے جب انسان کو وقت نہ رہے اور جب صحت جاتی ہے بیماری آتی ہے پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں کتنا خوش نصیب سا کہ میں اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دو بڑیاں نعمتاں نے لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ پچھلے جمعے اسی ناصر واسطے صحت کی دعا کرتے اج کسی واسطے مغفرت کی دعا کرو۔ ایک جمعہ ہی ہے نا، ایک جمعہ جہاں لوگوں کو مل گیا اسی پھر خوش قسمت آدمی وہ بھی تو ہے نا جڑے قبر سے جا پے نا اس دوران جمعہ اس وجہ چیزاں جب سوچیے نا تو پھر بندے کا دل جڑا نا دنیا سے یاد ہوتا ہے اور انسان کو آخرت کی فکر لگتی ہے۔ فی زمانہ آخرت کی گل کرنا جنت دولت دے داخلے ایک فیشن بن گیا ہوا ہے۔ لوگ دلوں نہیں چاہتے کہ میں جنت سے جاؤں اور ایسے کام کرا کہ میں جنت سے جانے والا ہوں، دلوں نہیں چاہتے ہیں مطلب لوگوں کو پتہ چلے کہ میں جنتی کام کر رہا ہوں۔ باقی لوگ عام طور پہ اس معاملے کے اندر سیریس نہیں ہے کہ واقعی میں دلوں ہو کے یہ کام کر رہا ہوں یا ویسے ہی روٹین کیوں کر رہا ہے۔ نمازاں بھی ایک فیشن بن گئی ہیں،
تو خیرات بھی فیشن کے طور پہ لوگ دیتے ہیں، جتنے ضرورت اتنے نہیں دیں گے، اور جتنے اپنی خواہش ہوگی اپنی خواہش پوری کرنے کا نام تو نہیں ہے صدقہ خیرات۔ اللہ حاضر کیا دیگر اعمال ہے تے ضروری ہوتا ہے کہ انسان کچھ ایسا چیزوں کا ذکر کدی کرے جہاں قرآن مجید سانو دستا ہے اللہ نے سانو بنایا تے اللہ ہی سارے عیباں نو جانتا ہے تے وہی سانو ہدایت دے سکتا ہے کہ تسی کس طرح انہاں مسائل تے قابو پا سکتے ہو۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کے اندر ایک آیت پاک جڑی میں تہاڈے سامنے پڑھی ہے، اس آیت پاک کے اندر 6 چیزاں اللہ رب العزت نے دسیاں نے کہ تہاڈی زندگی ہے جڑی یہ ساری دی ساری انہاں 6 چیزاں کے دوارے گھومدی پئی ہے۔ تے نال دلچسپ گل یہ دیکھی کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، کہ 6 چیزاں جڑیاں نے یہ دنیا دی استعمال دیاں چیزاں نے، آخرت اور قبر دے اندر انہاں چ کوئی بھی نہیں جائے۔ انہاں چیزاں میں نمبر 1 تہاڈے سامنے پہلے رکھنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 1 ہے حب شہوات من النساء، عورتوں کی محبت۔ عورتوں کی محبت نمبر 1 پہ پائی ہے اللہ تعالیٰ نے، جنیاں 6 چیزاں نے جنہاں دے پیچھے تسی لگے دے ہو اور آخرت نو فراموش کر چکے دے ہو، اور 6 چیزاں ایسیاں نے جنہاں نے قبر چ جانا نہ انہاں نے آخرت تک تمہیں کام دے۔ نمبر 1 زینا، یہ بڑا دلچسپ لفظ ہے، صبح جنہوں لوگوں درس سنے ہوں گے جی اس پاسے میں تھوڑا یہ توجہ میری دیر چ گیا سی کہ سجا دیا گیا، زینت بنا دیا گیا، یعنی کہ آزمائش ہے انسان دی۔ یہ جی زینت ہے دنیا دے اندر اللہ نے ہی بنائی سی، پھر یہ زیب و زینت دے کے اس کائنات کو سجا بنا کے ایک پاسے اللہ ہے تو ایک پاسے کائنات ہے۔ اللہ کہتا کہ میں دیکھنا چاہنا کہ تسی اس کائنات دیا رنگینیاں دے وچ کھو جاندے ہو یا میرے والے پاسے آتے ہو۔ اے جی آزمائش، عربی چ آزمائش نو پرکھنے نو جانچنے نو امتحان نو فتنہ نو۔ ویسے قرآن مجید دے اندر مسلمانوں نو 3 فتنیاں تو بار بار آگاہ کیتا گیا، 3 فتنے، 3 آزمائش، اور انہاں دے وچ نمبر 1 تے ہمیشہ عورت آتی ہے، عورت، پھر مال اور پھر اولاد۔ 3 آزمائشاں اور 3 فتنے نے جڑے قرآن مجید نے جا بجا بیان۔ لیکن اس آیت پاک کی سورہ آل عمران دی آیت ہے، یہ اندر 6 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ میں نمبر وار ایک کر کے بیان کرنا، پھر پہلے نمبر والی آئے گی۔ پہلی ہے کہ عورتوں سے خواہش سجا دی گئی تمہارے لیے، عورتوں کی محبت نمبر 1، والبنین، دوسرے نمبر پر بیٹوں کی محبت، بیٹے، اولاد نہیں کیا تھے اس جگہ پہ تھے، ویسے باقی جگہ پہ اولاد آتا ہے لفظ، آزمائش جتنے آئی ہے، مال، اولاد، ازواج۔ اس آیت پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیٹی نو وچوں پیچھے کر دیتا، صرف بیٹے کا ذکر کیا، بنینا، یعنی بیٹیاں کی محبت ہے تھوڑے جی بیٹے ہون۔ بیٹے کیوں ہون؟ اس واسطے کہ ایک تو بڑا پیدا سہارا پڑھن گے، آسرا پڑھن گے، دوسرا یہ ہے کہ جڑی کھوا ہوئی میں دنیا تے کیتی ہے، جو میں اکٹھا کیتا ہے مال، چاہے حلال ہے یا حرام ہے، یہ بحث نہیں ہے، جو میں نے اکٹھا کیا ہے مال و دولت، تو اگر بیٹی ہوگی تو وہ تو لے جائے گی، دوسرے گھر میں چلی جائے گی، ٹھیک ہے، وہ تو جوائی میں کھلا دے گی۔ بیٹا جڑا ہے نا وہ خود کھائے گا، کہ کوئی اور نہ کھا جائے۔ ایک تو میری بڑھاپے کا سہارا بنن گے، دوسرا جڑا میرا مال اکٹھا کیتا تھا یہ گھر دے وچ ہی رہے گا۔ اس واسطے وہ بیٹی دے بجائے بیٹے کو جانا ہے، اور بیٹے حاصل کرنے واسطے تویز گنڈے اور نہ جانے کیسے کیسے انہیں ٹوٹ کے وہ کرتا ہے اگر بیٹا نہ ہوئے۔ تو قرآن پاک دی آیت کہتی ہے کہ نمبر 1 عورتوں کی محبت، جائز ہو یا ناجائز یہ اتنے قید نہیں کی گئی، اور دوسری بیٹے، اور تیسرا والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیر، سونے چاندی کے ڈھیر،
ٹھیک ہے. تھوڑا نہیں سونا چاہیے, ڈھیروں کا ذکر کیا, قناطیر المقنطرہ, بہت بڑی تعداد. جس زمانے سے قرآن پاک نازل ہوا اس زمانے سے کرنسی نوٹ تو ہے نہیں سن. اس زمانے کے اندر اگر درہم سی یا دینار سی, یہ چیزاں سونے چاندی دیا بنی ہوئی, پیسہ سونے چاندی کا بنتا اور وہی بطور کرنسی استعمال ہوتا سی. لہٰذا اللہ پاک نے بھی اس زمانے کے لحاظ میں کہتے عالمگیر گل ہے, سونا چاندی قیامت دی کنधां تک لوگوں کی محبوب چیز بنیا رہے گا. قرآن پاک کی اس آیت میں فرمایا کہ سونے چاندی کے ڈھیر. تین چیزاں ہو گئی. نمبر 1 عورت, عورتوں کی محبت. نمبر 2 بیٹے, یہ بھی سجا دیتے گئے ہیں بندے واسطے. اور نمبر 3 سونے چاندی کے ڈھیر, یعنی بینک بیلنس. آج کے دور میں تھی آج کہہ لو پیسہ, ٹھیک ہے, اور سونا چاندی بھی یہ اندر شامل ہے. سونے چاندی کے بارے میں بڑی دلچسپ بات ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بیان فرمائی کہ انسان کنا بھی خرچ کر سکتا دنیا سے. تھی دیکھو اتنے اس وقت جڑے سارے سیاستدان ہیں حرام خور, انہوں نے اینی کی دولت اکٹھی کر لی ہے کہ 1000 سال تک بھی انہوں نے اولاداں اگر کھان گیا تو مکنی نہیں. لیکن اس کے باوجود وہ فراڈ کری جا رہے ہیں, اور اس کے باوجود وہ لوگوں کے مال جڑے ہیں نا وہ اکٹھے کری جا رہے. سوئس بینکوں کے اندر, باہر کے ملکوں کے اندر, جزیروں کے اندر یہ سارے جڑے حکمران طبقہ ہے اور جڑے سارے فوجی جرنیل ہیں, انہوں نے جائیدادوں کا کوئی حساب نہیں. لیکن کوئی بندہ کہہ سکتا کہ انہوں نے ڈکا پی گیا, انہوں نے آخیا ہوں بس کریے, ہوں کافی ہو گیا, یہ 1000 سال بھی نہیں مکنی دولت, ساری نسل کھاندیاں رہن گیا, تو ہوں کی ضرورت ہے مزید اکٹھا کرنے کی. لیکن مزید اکٹھا کرنے کے لگے رہے اور وہ پرواہ نہیں کر رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ اگر انہوں ایک وادی سونے کی مل جائے, سونے کی وادی, وادی کا مطلب جڑا ہے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ جڑی کھلی ہوتی ہے انہوں وادی کیا جا سکتا ہے. آسان بہت بڑی جگہ ہوئے, ایک وادی سونے کی بھری کی مل جائے اور انہوں پھر کیا جائے کہ ہو چاہیے ہر ایک سونے کے پہاڑ ہونے بندے کو تو کدوں خرچ کر سکتا ہے. وہ اپنی زندگی کے اندر کس طرح خرچ کرے گا سونے کا ایک پہاڑ ہوئے, ایک پورا علاقہ ہوئے دیتا انہوں. لیکن حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان نے فرمایا کہ اگر انہوں پوچھا جائے کہ اور حل میں مزید, تو کہے گا ایک وادی اگر اور مل جائے تو میرا کام چلے گا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہوں 2 وادیاں سونے دیا دے دیتی جان. پھر اگر انہوں پوچھا جائے کہ ہوں بھائی, تو وہ تیسری بھی طلب کرے گا. انسان کا پیٹ سونے چاندی اور مال و دولت بھرتا نہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 باری ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی. ٹھیک ہے, قبر کی مٹی, قبر چلا جائے گا تو پھر وہ پیٹ ہے نا وہ جدو گردے پھٹے جاتے ہیں تو پیٹ کے اندر وجہ مٹی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, وہ اکھاں جہاں دنیا سے رجدیاں نہیں سن, سب تو پہلے اکھ نو کیڑا پہنتا ہے اور انسان کی اکھ ہے جی وہ کیڑے مکوڑے پہلے کھانے ہیں. جڑے لوگ یہ کام کرتے ہیں نا اپنے پوسٹ مارٹم کا اور دیگر وہ یہ گلا دستے ہیں. جی سونے چاندی دی محبت ہے اور انہوں کٹھا کرنے کا جنون ہے. تیسری چیز ہے نمبر 1 عورت. دنیا کی جڑی متاع الحیات دنیا کی زندگی کے جو سامان ہے سب دنیا ایسے پاسے لگی دی ہے نا کہ بیٹے ہون, عورت ہوئے, سونے چاندی ہون, والخیل المسومہ. اس زمانے دے وچ سواری جڑی ہے وہ گدے, اونٹ اور گھوڑے, سب تو اعلیٰ درجے کی شاہی سواری گھوڑیاں نہیں سی. لہٰذا اللہ پاک نے جس صورت کے اندر گھوڑیاں کا خاص طور پہ اور بھی چیزاں مسبہ ہونا نشان زدہ جی آج اِسی کہنے مرسڈیز کار, ٹھیک ہے, فلانی کار جہاں آلہ درجے دیا نا, فارچونر نام رکھے دے نا. اس طرح گھوڑے بھی جڑے نا انہوں نے بھی آلہ نسل سن اس دور کے اندر. جڑے گھوڑے کول ہونا جڑا انسان کی عمارت اور وڈو کی نشانی سی اور طاقت کی نشانی سی. تو قرآن مجید نے کہا کہ تھوڑی جڑے دلوں کے اندر محبت ہے, تھوڑی جڑی تھوڑے واسطے مزین کر دیتی گئی ہے, وہ ایک یہ بھی ہے کہ نشان زدہ گھوڑے ہوں. اج کی دنیا سے دنیا کے حساب لگانے میں کار آنے ہیں
ਫਾਰਚੂਨਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ 2-2 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਜ਼ੱਯਨ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸੂਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵੱਲ ਅਨਾਮ, ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਹਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾੜੇ ਬੜੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਏ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਪਸੰਦਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਵੇਸ਼ੀ ਮਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਊਂਠ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 5ਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਔਰ 6ਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਲ ਹਰਸ। ਹਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ, ਪੈਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੈਲੀਆਂ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੈਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂੜੀ ਵੀ ਲੱਭੇ ਨਾ ਵਿਕਦੀ, ਉਹ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਐਸਾ ਝੱਸ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਲੱਭੇ ਫਿਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਝੱਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। नंबर 1 औरत, नंबर 2 बेटे, नंबर 3 सोने चांदी के ढेर, नंबर 4 सवारियां, नंबर 5 मवेशी, नंबर 6 खेत। ये 6 चीजें हैं जिनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में मुज़य्यन कर दी गई है। कुरान मजीद ने 6 चीज़ों का जिक्र करके कहता है कि ज़ालिका मताउल हयात दुनिया। ये 6 चीज़ां जिहड़ियां ने किसी दी बीवी उहदे नाल कबर च जांदी है नहीं जाती, किसी के बेटे वो कबर च जाके तो आसरा बनन हरगिज़ नहीं जाते। सोना चांदी कबर के अंदर जाएगा। ऐसे तरह ही सवारियां कार किसी के जाती हैं कबर के अंदर, किसी की पैली कबर के अंदर नाल जाती है, या किसी के घोड़े के बकरियां के भेड़ां के गाइयां बच्चियां किसी के नाल कबर से जाती हैं। अल्लाह ताला ने बड़ी मतलब इंसान के दिल में लगने वाली गल सारे का मतलब हयात दुनिया कि लोगों जिन्हें 6 चीज़ों का मैं तस्करा किया, ये रब तस्करा कर रहा ना, वो नचोड़ है। और उस तो सच्ची गल की हो सकती है अल्लाह तो ज़्यादा। हाँ जी, अल्लाह तो ज़्यादा सच्ची गल किसी की नहीं। उन्हें सानू पैदा किया हुई साड़ी कमजोरियां जानता है, तो उन्हें साड़ी कमजोरियां का तस्करा किया कि यह सारिया 6 चीज़ां जिहड़ियां ने तुसीं इन्हां दे पिछे नठे दौड़दे हो। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਹਿਫਰ ਹੀ ਇਹ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ। ਆਖਰਤ ਜਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਜ਼ਕਰਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਅਗਰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ अंग्रेजी में भी जानने कहते हैं वोमेन डोमीनेशन कल्चर। साढ़ा जो कल्चर है ना इस वक्त हूँ की दुनिया है जिस असीं रह रहे हैं, ये औरतों के तसल्लत का कल्चर है। असीं कहने तो है बड़े सारे के सारे कि जनाब नहीं नहीं मैं नहीं, लेकिन ये कोई शक नहीं कि अज साढ़े फैसलों के अंदर, साढ़े कामों के अंदर, साढ़े काजां के अंदर, हर चीज़ के अंदर औरत है जी वही फैसले करती है। और औरत साढ़े हवास के उत्ते छाई दी है। साड़ियाँ शादी ब्याह, साढ़े ताल्लुकात, साड़ियाँ बरादरियाँ, साढ़े लैन देन, साड़ियाँ रिश्तेदारियाँ, किसी किस्म का कोई काम तुसीं देख लो तो पता चलेगा कि औरत की रजामंदी और मर्जी तो बगैर मर्द कुछ नहीं कर सकता। और मैनू पहला नुकता है ना जिहड़ा साढ़े इस खुतबा जुमा का हिस्सा है। और वैसे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया थी कि तुम्हारी दुनिया में से मुझे 3 चीज़ें पसंद हैं। नंबर 1 इमरातुस सालिहा, एक नेक औरत जी जन्नती औरत होती है।
وہ بہت اچھی ہے. دوسرے نمبر پہ فرمایا سی کہ مجھے خوشبو سے محبت ہے. خوشبو آپ بہت استعمال کرنا دیتے ہیں, آپ کو خوشبو دینا, عطر دے نال محبت سی. اور تیسری چیز جڑی ہے وہ سی کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. 3 چیزاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ پوری دنیا کی 3 چیزیں مجھے پسند ہیں. نمبر 1 نیک عورت, نمبر 2 خوشبو, اور نمبر 3 نماز. نماز کے بارے سے اضافی فکرہ بول دیتا ایسا کافی سی کہنا کہ عورت خوشبو اور نماز, لیکن آپ نے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یعنی کہ سارے تو اتنے ہے نماز. تو سارے لوگ اج مذاق سے کہتے ہیں جی 3 چیزاں تو 2 تو اسی کرنے نہ پے, عورت نال بھی محبت کرنے پے ہیں تے جناب عطر نال بھی محبت کرنے پے ہیں, تیسری ذرا رہ گئی ہے آپ. یعنی کہ وہ ایک استہزاء بنا لیا گیا حدیث پاک میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز نو اپنی اکھاں دی ٹھنڈک قرار دیتا ہے, اسی اس چیز نو استہزاء اور مذاق کا نشانہ بنا لیا. میں اگے عرض کرنا ہوں کہ جڑی اسی یہ نماز پڑھنے پے ہیں نا, اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ظاہر ہے کہ کوئی معاشرہ ہی ایسا بے نمازاں کا معاشرہ ہے, بے خدا معاشرے کے اندر اسی جی رہے ہیں. ایک ایسا معاشرہ جہدے تے عورت حکمران ہے. پچھلے دور کے اندر عورتوں نے کہا سی کہ میرا جسم میری مرضی. تھی مشہور فکرے سنے دے ہون گے, شکر ہے خدا کا کہ ہوں اے اپنا فکر ہے سننے کو نہیں ملتا پہ. یعنی انہوں کا مطلب یہ کہ اسی جو مرضی کریے, کسی کو کی حق پہنچتا کہ سانو نہ سانو پیو ٹھاک سکتا ہے, نہ سانو پرا ٹھاک سکتا ہے, نہ سانو ساڈا شوہر کو تو کہندیاں سن کہ طلاق لے کے کھلا لینا تے شکر کردیاں سن. ایسا عورتوں میں دم چاہیے سن جہاں اللہ کا شکر ہے میں تو کھلا لے لیا, دوسریاں بھی تو کہدیاں سن کہ تسی بھی جان چھڑا لو اپنے مردوں کو. ہر کس کھاتے دے اندر تسی یہاں دنیا ہے جمتی اور یہاں دے آنکھیں لگ رہی ہو, تسی خود آزاد ہو اور آزادی کے نال جیو. ہاں جی, اور اپنی مرضی کرو, جتھے مرضی رہو, جتھے مرضی سو, جتھے مرضی بہو, جتھے مرضی جاؤ, جتھوں مرضی آؤ, جدوں مرضی بدکاری کرو, جدوں مرضی نہ کرو. جسم جدوں اپنا ہے یعنی اس چیز کو بھول گیا سن کہ سارا کچھ خدا کا دیتا ہے. یہ جسم بھی خدا ہے, روح بھی خدا دی ہے. یہ جسم کی جی فنکشن ہے سارے دے سارے اللہ تعالیٰ نے عطا کیتے دے ہیں. تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حوالے نال بڑیاں خبردار کیتا ہے امت نو. اور آپ نے فرمایا سی کہ اپنے بعد میں نے اپنی امت کے لیے عورت سے زیادہ بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا. بڑی آزمائش جڑی ہے نا میرے بعد, یہ عورت دی آزمائش ہے. اور ایک حدیث پاک کے اندر آپ نے فرمایا سی کہ عورت دے کولو خبردار رہے ہو. عورت کے بارے میں دساں کہ یہ نہیں کہ عورت کوئی بری چیز ہے, وہ آئے گی ایک کوئی پاسے نہیں چلے جائے گا, بیلنس رکھی گا گل. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ عورت کے بارے میں اللہ سے ڈرو, بلکہ ایسے اتقوا النساء, عورتوں سے خبردار رہو, چکنے رہو. کہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آزمائش ہوئی تھی, بنی اسرائیل کی سارے تو پہلے پیغمبروں والی قوم سی, وہ جڑی آزمائش ہوئی سی, کانت فتنۃ النساء, ان کو عورت کی آزمائش کے ذریعے آزمایا گیا تھا جس میں وہ ناکام ہو گئے. تو یہ عورت کی آزمائش ہے جڑی وہ سانو اس وقت درپیش ہے. اور کوئی منے یا نہ منے, موجودہ جڑا کوئی بندہ پہلوان ہے بھاویں جو مرضی ہے, پڑھیا لکھیا یا ان پڑھ ہے, مجھ سمیت اسی لوگ جڑے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے پے اپنی مرضی کے نال. اور ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سارے گھراں دے تے عورت دی حکمرانی. ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صالح عورت جڑی نیک عورت, انہوں تے بڑا آپ نے عزت دے نال نوازیا. آپ نے فرمایا کہ دنیا متاع, کہ دنیا ایک برتنے کی چیز ہے, اس پہ بڑی چیزیں ہیں جو انسان استعمال کرتا ہے. وخیر متاعها امرأۃ صالحہ, اور اس ساری کائنات میں جو برتنے کی عمدہ چیزیں ہیں ان میں سب سے عمدہ ترین چیز نیک بیوی ہے. نیک عورت جڑی ہے یہ سب تو بہترین چیز ہے اس کائنات کے اندر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تو اتنے کدا فرمان ہو سکتا ہے. ایک حدیث پاک کے اندر جدا خلاصہ ایسا ہے کہ جڑی عورت 5 نماز پڑھے, روزے رکھے, اپنے شوہر کی وفادار رہے. اپنے شوہر کی وفادار رہنا بھی ایک مسئلہ ہے نا بہت بڑا. جڑی عورت جڑی ہے وہ اپنے شوہر
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਤੂੰ ਘਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ہے ایک خاص موضوع ہے دین اسلام کا کہ جس مرد کو شوہر پسند نہ کرے عورت اس کو اپنے گھر میں نہ آنے دے. فرمایا کہ روزے رکھے، نماز پڑھے اور اپنے شوہر کی وفادار رہے، اور جس بندے نو نہیں پسند کرتا انہوں نہ آن دے، تو ایسی عورت جنت کے جس دروازے تو چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے گی. کوئی چھوٹا عورت کا مقام نہیں دیتا اللہ تعالیٰ نے. اور ایک حدیث پاک میں پڑھی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ عورتوں کے ایک وفد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کول آ کے انہوں نے جنت کا شوق سی، اور وہ لوگ انہوں محور مرکز ہر چیز کا سی کہ اسی کسی طریقے سے جنت کے اندر پہنچ جائیے. وہ واسطے انہوں نے کوئی بھی قربانی دینی پہنتی سی، وہ دے سن. عورتوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگے شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ جو مرد نے یہ نیکیاں دے بازی لے گئے ہیں. مثلا مرد جو آزاد نہیں دیتا، اسی عورتیں آزاد نہیں دے سکتی. مرد نمازاں پڑھا ہیں، امامت کرتے ہیں، بڑا درجہ لے جاتے ہیں. اسی امامت نہیں کرا سکتے، اسی درجہ نہیں لے سکتے. مرد جڑے نے تلوار لے کے جاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، کافروں قتل کرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں. اسی تے گھر رہ کے انہوں نے بال بچے کی جمن کے اس کام کے اندر مصروف رہنی ہاں، تو اسی کس طرح انہوں کا مقابلہ کر سکنی ہاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، مفسرین نے لکھا کہ آپ نے فرمایا کہ مرد جڑا بھی کام کرے وہ اذان دے، یا مرد امامت کرائے، یا مرد میدان جہاد کے اندر تلوار چلائے، تسی وہ گھر رہو گیاں، گھر کے بال بچے کی حفاظت کرو گیاں، وہ عزت کی حفاظت کرو گیاں، تو وہ ہر کام کے اندر تہاڈا بھی حصہ لکھیا جائے گا. دیکھو ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمایا. وہ جب جہاد کرے گا تو تمہیں بھی ثواب ملے گا اسی طرح جہاد کا. پیتا تو نہیں انہوں نے، لیکن انہوں کی بنتر ہی ایسی ہے نا. جنہاں کاموں کے اندر عورت حصہ نہیں لے سکتی، اذان ہے یا نماز ہے، یا وہ کردیاں نہیں یہ کام جا کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اینی آسانی رکھی ہے. اگر وہ اپنے شوہر کی وفادار ہے، اپنے گھر کے اندر رہتی ہے اور وہ تمام احتیاطاں کرتی ہے جڑیاں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیاں ہیں، تو پھر ایسی عورت نو وہ سارے ہی ثواب ملن گے جڑے انہوں نے جہاد کے اندر اور دیگر کاموں کے اندر ملتے ہیں. حدیث چھوٹی ہوتی ہے، کچھ چیزاں نظر انداز کرتے ہیں. مثلا حدیث پاک ہے کہ جڑی عورت اپنے خامد کی تابعداری کر کے مرے گی جنت جائے گی. ٹھیک ہے. ہوں عورت یہ نہ سوچے کہ مجھے صرف یہ نہیں کیا کہ میں اپنے شوہر کی تابعداری کر کے لینا. اصل نماز، روزہ اور پردہ اور دین دے جڑے بڑے بڑے جڑے وہ چیزاں ہیں، یہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر نبی پاک نے فرماتا کہ شوہر کی تابعداری کرے چلے جائیں گے تو مجھے ہوں کسی کام کی ضرورت نہیں ہے جی. یا سبحان اللہ کا ایسا ثواب ہے تو میں ہوں نماز بھی چھڑ دیا، ایمانداری چھڑ دیا، سچ بولنا چھڑ دیا، اور سارے اچھے کام چھڑ دیا، میں صرف سبحان اللہ کہہ کے کہیں پہنچ جاؤں گا. یہ سارا سوچ کی غلطی ہوتی ہے. اصل چ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیثاں مسلم 5 وقت کے نمازیاں دے نال بات کرتے سن، وہ ایماندار لوگوں کے نال گل کرتے سن، وہ صحابہ کرام کے نال گل کرتے سن. وہ تھوڑے کہ ایسے لوگوں کے نال گل کر چڑتے سن جہے نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی کوئی پرواہ ہے. تو یہ عورت کے متعلق ہے جڑا میرے بھائیو اج کے دور میں سب تو زیادہ خبردار رہنے کی ضرورت ہے. ایک حدیث جبریل ہے جہاں کدی کدی درس تسی سنتے ہوتے ہو. وہ حضرت جبریل علیہ السلام نے انسانی شکل کے اندر آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چیزاں پوچھیاں سن تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے اسلام کی ہے، ایمان کی ہے، احسان کی ہے. پھر آخر دے اندر آ کے جبریل علیہ السلام انسانی شکل دے اندر آئے دے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں کا مطلب یہ سی کہ میں سوال پوچھنا، نبی پاک جب جواب دیں گے تو لوگوں کو بھی انہوں سوالوں کے جواب پتا چل جان گے. آخر دے اندر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پہچان لیا فرمایا کہ پوچھنے والے نے جو جنہ پتا ہے انہیں منو بھی پتا ہے، یعنی کہ نہ تنوں پتا ہے کہ قیامت کدوں آئے گی تو نہ منو ہی اللہ نے دسیا کہ قیامت کس دن آئے گی. پھر وہ جبریل علیہ السلام نے جڑے انسانی شکل چاہتے سن وہ پوچھا سی کہ منو کچھ نشانیاں دس دیو پھر قیامت دیاں کہ وہ
क़यामत के करीब होएगी, कुर्ब क़यामत होएगा, तो हालात किस तरह के होंगे। उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अलामात दसियां सन क़यामत दी, जिन्हां चों एक साडे मौजू के बारे च भी है। मसलन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सी कि कुर्ब क़यामत के नज़दीक जिहड़े गरीब लोग ने, नंगे पैरी जिहड़े बकरियां चारन वाले लोग ने, वो अमीर हो जाएंगे, और फिर ऐने अमीर होंगे कि बड़ियां बड़ियां बिल्डिंगां बनाएंगे, और फिर एक दूसरे के उत्ते बिल्डिंगां की ऊंचाई के उत्ते फखर करेंगे, मेरी बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, तेरी बड़ी ऊंची बिल्डिंग है। देखो हुण भी है पाकिस्तान च भी ऐसा होंदा पिया, असीं सब लोग ही गरीब और लोग रोटी भी नहीं खाण नूं मिलदी। अज लोगों के कोल बेशुमार पैसा आ गया और लोग फखर करते पे और बिल्डिंगां ते बिल्डिंगां बनाई जाते पे। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात, UAE, दुबई, ये सारे इलाके तुसीं देख लो, ये लोग चंगियां भलियां बिल्डिंगां ने और 50-50, 100-100 मंजिला बिल्डिंगां ने, वो इस शौक के अंदर ढा देते हैं कि दूसरे शेख ने बड़ी बिल्डिंग बना ली, मैं वो भी ऊंची बिल्डिंग बनानी। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जी पेशन हुई सी कुर्ब क़यामत के हवाले दे नाल कि गरीब ऊँट चारन वाले, बकरियां चारन वाले, नंगे पैर के लोग ना सिर्फ बिल्डिंगां बनाएंगे बल्कि वो फखर करेंगे। अगली जी सी ना जी कुर्ब क़यामत की जी अगली बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई सी, वो फरमाई सी कि लौंडी 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 होंदी सी ना उधर नकरानी जी, जिहदे हकूक जिहड़े ने आज़ाद औरतां जिन्हें नहीं सन होंदे, ते नकरानी किसी भी औरत होंदी है जिहदा कोई हकूक नहीं होंदे, ते उहदा काम है सिर्फ अपने मालिक नूं राज़ी रखना, जो कहे वही करना। ते फरमाया कि लौंडी अपनी मालिका को जनेगी, कुर्ब क़यामत के नज़दीक लौंडी अपनी मालिका को जनेगी, यानी लौंडी जिहड़ी होएगी वो जिसनों पैदा करेगी वो पैदा होने वाली ਉਹਦੇ ਤੇ हुक्मरानी करेगी। ਇਹਦਾ आसान तर्जुमा निकाल लीए कि ये हदीस जी है, हदीस पाक है, इनू अगर गौर नाल पढ़ीए ना तो पता चलता है कि मुंडे के बारे नहीं की है आपने, मर्द के बारे नहीं की, बल्कि मालिका जनेगी, यानी कि मुअन्नस औरत के बारे फरमाया कि क़यामत के करीब जड़ियाँ लड़कियां पैदा होणगियां वो सिर चढ़ जाणगियां माँ प्यो दे, और तो मां और प्यो कुछ नहीं समझणगियां और नौकरां तरह उन्हां दे नाल गुफ्तगू करनगियां और जिस तरह चाहणगियां उस तरह वो गल्लां मनाणगियां और अपनी मर्जी करनगियां। यह जिहड़ी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहड़ी पेशन गोई कीती है कि कुर्ब क़यामत के करीब यह कुछ होएगा कि औरत है जिहड़ी वो इन्नी कि सिर चढ़ जाएगी कि वो इंज होएगी जिवें हुक्मरान और अपनी मां के उत्ते भी हुकूमत करेगी। मावां जिहड़ियां ने किस तरीके दे नाल अपनियां बेटियां के पिछे पिछे ये करदियां फिरदियां पईयां ने, मेरे और तुहाडे कोल छुपी दी गल नहीं है, ये हर बंदा जानता है कि लोगों ने अपनियां धीआं नूं इन्हां दे सिर ते चढ़ा लिया है कि अल्लाह ताला ही है कि उन्हां दी इज्जत की हिफाजत फरमाए, वरना हम गल कोई नहीं रह गई थी। ये जिहड़े पंजाब है जिहड़ा सूबा, खास तौर पर पंजाब दे विच भी लाहौर, फैसलाबाद और शेखूपुरा, ये 3 जिले ऐसे हैं कि जिन्हां दे विच सालाना हज़ार तलाकां दे मुकदमात अदालतां च पेश हो रहे हैं। सिर्फ गुज़िश्ता 3 सालां का डाटा जिहड़ा उहदे मुताबिक 24,000 तलाक का मुकदमा औरतां ने खोले की सूरत दायर किया है लाहौर के अंदर। यही हिसाब फैसलाबाद के अंदर है, अभी हज़ारों का फर्क पिया है, यह भी हिसाब शेखूपुरे के अंदर है। यानी कि एक दुनिया है लड़कियां की जी अपने शोहरां को तलाक लगियां पईयां ने, क्या हज़ारों की तादाद के अंदर, क्या 24,000 बंदे तलाक हो गए हैं तो कख नहीं कर सकते थे और वो उन्होंने मुतालबात पूरे नहीं कर सकते थे। असल गल यही है कि अज की औरत है जी वो सिर पर चढ़ चुकी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान मजीद की जी आयत पाक है ये सानू ये दसदी पई है कि तुसीं इस जी आजमाइश है ये नबरत आजमाओ। एक तुहाडा घोल है लगा दा, तुसीं किसी तरीके अगर आखरत चाहते हो, बहरहाल अगर तुसीं जायज़ औरत है कोई तुहाडे कोल ओहदी नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करदे हो, ओहदे कहण ते रिश्वत खांदे हो, लड़ाइयां लड़दे हो, लोगों के हकूक मारते हो, कसम करते हो, तां भी बुरी गल है। जो कोई औरत ही नाजायज़ है तो भावें जायज़ फरमाइश करे वो तो है ही नाजायज़ है। तो मौजूदा जिहड़ा ये दौर है ये
औरत दे गलबे का दौर आ गया और ये अंदर असी सारे ही इस वक्त फंसे दे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक और हदीस पाक के अंदर फरमाया सी कि क़यामत के करीब औरतां होणगियां कपड़े जो उन्होंने पाए दे होणगे उसके बावजूद नबी ना होणगे। ठीक है जी, हदीस पाक कई सुनी होए, इन्हें दोबारा ताज़ा कर लो कि औरतां ऐसा होणगियां कि जिन्होंने कपड़े ते पाए दे होणगे ते फिर भी नंगियां होणगियां। हुण तुसीं खुद ही अंदाजा कर सकते हो कि इस हदीस दे विच किहड़ी गल निकलदी है। कपड़े इन्ने टाइट होणगे कि उन्हां दे जिस्म छुपे दे नहीं होणगे, या फिर जिन्ने बारीक होणगे कि उन्हां दे जिस्मां दे अंदरों उन्हां दे अंदरूनी कपड़े भी नजर आ रहे होणगे और उन्हां दे वाल भी खुले होणगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक दे अगे फरमाया सी कि माइलातुन व ममीलातुन, कि ये औरतें जो होगी जिन्होंने कपड़े पहने भी होंगे फिर भी नंगी होंगी। एक हदीस जी है वो ऐस चीज़ का जिक्र नहीं इतने है कि उनके बाल जो है वो ऊँटों के कुहानों की तरह होंगे, यानी बड़े 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 जूड़े करनगियां, वो बड़े बड़े जूड़े कीते होंगे। खुले बाल छड़ना भी ये आ सकता है, जूड़े भी आ सकता है। फरमाया कि लोगों को अब जहाँ से जाएंगी लोगों को अपनी तरफ माइल करेंगी और खुद भी लोगों पर माइल होंगे। माइलातुन व ममीलातुन, माइल होंगी भी और माइल करेंगी। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐसी औरत जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगी। ਅਸੀਂ ऐसे मुआशरे के अंदर जी रहे हैं जिथे वो लोग ने हुण साडे इर्द गिर्द वो ख्वातीन ने जिहड़ियां जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघण के काबिल, और ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ रहने पे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ਅਸੀਂ लल्लू बने हैं और ਅਸੀਂ मतलब है कि ना उन्होंने मोबाइलों से चेक है वो तो शुक्र खुदा का कि यह पिछले दिनों की खबर आई सी कि हुण जी औरत नस जाती है घर नसन वाली ना, मैं किसी को डाटा पेश करना जी घर जो नस जाती वो किनिया ने जी दर्ज हुई ना रिपोर्ट थाने जिन्हों का नाम लिखा गया, जिन्हों का नहीं तस्करा होया उन्होंने गल ही नहीं है। तो कानून हुकूमत पंजाब ये बना रही थी कि जी औरत घरों नस जाए अदालत च निकाह करने की इजाजत नहीं होगी। यह बड़ा पुरसकून एक फैसला सी मेरे हिसाब के नाल, और इनू उलमाए कराम ने वेलकम किया इस पास फैसले को कि वली की इजाजत तो बगैर जदों तक बच्ची का बाप या कोई करीबी भरा वह निकाह न करे वह निकाह करने की इजाजत नहीं। अगर ये कानून वाकयातन बन गया और एक चल पिया तो फिर इंशाअल्लाह 100 दे विचों 95 औरतां नसणगियां नहीं। हुण तो उन्होंने पता है ਅਸੀਂ नस के निकाह कर लांगे, ना मेरा प्यो जरा कुछ कर सकेगा, ना मेरा भरा कुछ कर सकेगा, ना मुआशरा कुछ कर सकेगा, और पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। लेकिन जब यह कानून बन गया कि निकाह तू नहीं कर सकती जदों तक तेरा बाप ना नाल होए, तू उदों तक शादी नहीं कर सकती जदों तक तेरा भरा या कोई तेरा वली जड़ा वो इसकी इजाजत ना दे। तो जदों निकाह ना किया जा सकिया तो फिर औरत दा बागी हो के घर जो नस जाना जड़ा ये इंशाअल्लाह काबू पै जाएगा। तो अज की जी गुफ्तगू सी एक बार रिवाइज कर लीए कि 6 चीज़ों के बारे कुरान मजीद सूरह आले इमरान कहती है कि दुनियावी चीज़ां ने सारियां और तुसीं इन्हां दे चक्करां चों बाहर निकलो। नंबर 1 औरत के चक्कर चों बाहर निकलो, बेटियां दे चक्कर चों बाहर निकलो, सोने चांदी के चक्कर चों बाहर निकलो, सवारियां और कारां के चक्कर चों बाहर निकलो, मवेशी इकट्ठे करने और पहलियां इकट्ठी करने के चक्कर चों बाहर निकलो। एक कोई चीज़ ना जाएगी कबर के अंदर और ना आखिरत के अंदर, और आखिरत के अंदर जितनी चीज़ें आन गया इंशाअल्लाह उन्होंने जिक्र आ गया। तुम्हें लगा अल्लाह ताला मेरे को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लो जी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जुमेतुल मुबारक का बयान सुनिया तो इंशाअल्लाह हुण तुहाडी नज़र करांगे। साड़ी वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सानू अपनी दुआवां याद रखो। अल्लाह हाफिज़।